اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آپ کو ماجد خان پلو اسلامی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اہم مسئلے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے فجر کی نماز اگر کڑی ہو تو فجر کی سنتوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر فرض کی جماعت کڑی ہو تو سنت یا نوافل ادا کرنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، یعنی اگر فرض نماز کڑی ہو تو فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی۔ لیکن فجر کی سنتوں کے متعلق بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ فجر کی یہ 2 رکعتیں، اور اس سے مراد سنت ہے، فجر کی یہ 2 سنت رکعتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر اور افضل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے لا تترکوا رکعتي الفجر وان ترکتکم الخیل، کہ تم نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑنی ہیں اگرچہ گھوڑے تمہیں رونتے کیوں نہ ہو۔ گھوڑے کے روننے کی حالت میں بھی آپ کو فجر کی 2 رکعت سنتیں نہیں چھوڑنی ہیں۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام نے، فقہائے علماء کرام نے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر فجر کی نماز کڑی ہو اور کوئی آئے اور انہوں نے سنت نہ کی ہو تو صحابہ سے بھی یہ عمل منقول ہے کہ وہ پہلے 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے اور پھر فجر کی فرض نماز میں شریک ہوتے تھے۔ اور یہی ہمارے علماء کرام نے فتویٰ اسی پر دیا ہوا ہے، جیسے جامعہ بنوریہ کا فتویٰ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جامعہ بنوریہ کے فتویٰ میں ہے، میں لفظ بلفظ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فجر کے علاوہ دوسری کوئی بھی فرض نماز شروع ہو چکی ہو تو سنت شروع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب جماعت شروع ہو جائے تو سوائے اس نماز کی کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر سنت شروع کر دی ہو پھر فرض نماز شروع ہو جائے تو 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دے، اور اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو اور تیسری رکعت شروع کر دی تو جلدی سے 4 مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی سنتوں پر کھڑا ہو اور فرض نماز شروع ہو جائے تو اپنی سنتیں پوری کرے، یا اگر 2 رکعت پڑھی ہو تو 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دے۔ یہ تو عام نمازوں کی بات ہے، اور حدیث انہوں نے نقل کی ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ۔ البتہ فجر کی سنتوں کی جو کہ خصوصی تاکید آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فجر کی سنت 2 گانا کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ فجر کی 2 رکعت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اس لیے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی اقامت ہونے کے بعد بھی سنت فجر کو ادا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے جماعت فجر شروع ہونے کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی جماعت شروع ہونے کے بعد سنت فجر ادا کرنا ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طرح ثابت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ارشادات اور ان کا عمل دراصل سنت رسول کی تشریح و توضیح کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے بارے میں یہ بات ناقابل تصور ہے کہ وہ سنت رسول کے خلاف ورزی کرے۔ اسی پس منظر میں ائمہ 4 میں سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک فجر کی جماعت کڑی ہونے کے بعد بھی یہ فجر کی 2 سنتیں ادا کی جائیں۔ حنفیہ کے مسلک کی تفصیل یہ ہے کہ اگر فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بعد امام کے ساتھ فرض نماز کا قاعدہ اخیرہ مل سکتا ہے
تو بھی سنت نہ چھوڑے، اگر اس کی بھی امید نہ ہو تو پھر سنت اس وقت نہ پڑھے۔ تو پھر کب سنتیں پڑھنی ہیں؟ جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جائے، اسی وقت فرض کی یہ 2 رکعت سنتیں زوال تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے حوالہ دیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تترکوا رکعتي الفجر وان ترکتکم الخیل، اگر تمہیں گھوڑے کیوں رون نہ ڈالے، یہ حدیث میں نے پہلی بیان کی ہے۔ اسی طرح دوسرا حوالہ انہوں نے دیا ہے، عن ابی اسحاق عن عبد اللہ بن ابی موسیٰ قال جاءنا ابن مسعود والامام يصلي الفجر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور امام فجر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھا، فصلى رکعتین الی ساریہ، تو انہوں نے ایک ستون کے پیچھے 2 رکعت پڑھ کر امام کے ساتھ شریک ہوئے۔ اسی طرح متعدد صحابہ کرام سے یہ عمل منقول ہے، لہٰذا احناف حضرات نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر فجر کی جماعت کڑی ہو اور آخری قاعدہ میں شریک ہونے کی امید ہو تو کسی ستون کے پیچھے یا کسی ایسی جگہ جہاں امام کی آواز نہ پہنچتی ہو فجر کی سنتیں ادا کر دی جائے۔